دنیا رافضیت کے کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، کروڑ ذاکر یزید کے برابر بھی، یزید کو بیٹھ کے گالیاں دینے بسم والے اللہ اپنے الرحمن مجموع کے اندر۔ اور الرحیم۔ عزیزان محترم، توصیف شیطان کا ایک اور سوال ہمارے سامنے اعتراض آیا ہے کہ اس کا یہ اعتراض ہے، پراپیگنڈا ہے، اس کی یہ شیطانیت واضح ہو رہی ہے کہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے تمام تر ذاکروں سے یزید افضل ہے۔ اب یہاں پر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، ذاکروں سے آپ نے آگے نہیں بتایا کہ کس کے ذاکر۔ ذاکر ہے تو صرف صاحب اس میں فاعل کہ ذکر کرنے والا، آپ نے آگے اس کی اضافت نہیں بنائی کہ وہ کس کے ذاکر، رسول اللہ کے ذاکر، امام حسین کے ذاکر، یا یزید کے ذاکر، یا بنو امیہ کے ذاکر۔ آگے آپ نے اضافت نہیں لگائی، منسوب نہیں کیا کہ وہ کس کے ذاکر ہیں۔ الحمدللہ ہم شیعان محمد و آل محمد ہیں، جو ہمارے ذاکر ہیں وہ ذاکر اہل بیت ہیں۔ اہل بیت میں رسول اللہ کی ذات بھی شامل ہے، مولا علی کی بھی، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بھی، جناب سیدہ خاتون جنت کی بھی، امام حسن حسین کی بھی، یہ اہل بیت پیغمبر ہیں۔ ان کے جو ذاکر ہیں، ہمارے ذاکروں کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ذاکر اہل بیت یا ذاکر حسین۔ یہ الفاظ نسبت ہے، اضافت ہے، یہ آپ نے نہیں بتایا کہ وہ کس کے ذاکر ہیں۔ ہاں اگر کوئی یزید کا ذاکر ہے تو وہ یزید ہی کی طرح، جیسے کہ آپ یزید کے ذاکر ہیں، آپ یزید کے ذاکر ہیں، میں امام حسین کا ذاکر ہوں، میں اہل بیت کا ذاکر ہوں، اور ہمارے وہ ذاکر جو جس کے ساتھ ذکر اہل بیت کے ساتھ ذاکر اہل بیت لکھا جاتا ہے وہ اہل بیت کے ذاکر ہیں۔ ذاکروں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ یزید کے ذاکر ہیں، ہم مانتے ہیں، کیونکہ آپ ذکر کی یزید کی وکالت کرتے ہیں، ہر وقت یزید کا ذکر کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، برادران اسلام، میں اس توصیف شیطان کی اس پراپیگنڈے کو، منفی پراپیگنڈے کو آپ کے سامنے اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہ ہمارے ذاکرین پر اعتراض کرتا ہے۔ ذاکرین کیا کرتے ہیں کہ ذکر محمد و آل محمد قرآن اور حدیث کی روشنی سے بیان کرتے ہیں۔ جو ان ناصبین کو ذکر محمد و آل محمد پسند نہیں ہے، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، ان کے اذہان وہ ذکر محمد و آل محمد قبول نہیں کرتا، کیونکہ ان کے دلوں میں بغض محمد و آل محمد ہے، اور ان کے دلوں میں منافقت ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کو علی اور اولاد علی سے نفرت ہو، جیسا کہ صحابہ کرام فرماتے، ابن عساکر فرماتے ہیں کہ جب مدینے میں منافق زیادہ ہو گئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہمیں مومن اور منافق کی پہچان نہیں ہوتی کہ کون ہماری صفوں میں مومن ہے اور کون ہماری صفوں میں منافق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے پیارے صحابیوں، اگر آپ نے مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو جب بھی آپ کو کسی پہ شک ہو جائے تو آپ اپنی اس چھوٹی سی محفل میں، خواہ وہ 2 لوگ ہیں، تیسرا آ گیا، 4 لوگ ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، تو آپ سارے کلمات کو ایک طرف رکھیں اور ذکر علی ابن ابی طالب کو بیان کریں۔ بیان کرتے ہوئے اس کے چہرے کے تغیرات دیکھو کہ اگر ان کے چہرے ذکر علی سن کے گلاب کے پھول کی طرح کھل جائیں، روشن ہو جائیں، چہرہ ان کا عیاں روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے، چہرے میں رونق آ جائے، تو سمجھ لینا کہ یہ مومن ہے۔ اگر اس کے چہرے پہ لعنت کے آثار جو ہے توصیف الرحمن یا ادروائز اور لوگوں کے چہروں سے ہوتے ہیں، سمجھ لینا یہ منافق ہیں۔ اور اب رسول اللہ نے یہ ہمیں کسوٹی دے دی ہے، پیمانہ دے دیا ہے۔ اب ہمارے جو ذاکر ہیں، ہاں اس میں کوئی ہوں گے 1 2 4، میں یہ بھی صفائی بھی نہیں دیتا، ہاں ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، ہاں کچھ ہو گئے، لیکن ذاکر اہل بیت اسے کہا جاتا ہے جو ذکر محمد و آل محمد کرتا ہے۔ تو وہ ذکر آل محمد کرتا ہے تو آپ کے چہرے پہ شیطانیت عیاں ہوتی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں بغض محمد و آل محمد ہے، اور آپ کو فضائل محمد و آل محمد، بنو امیہ بنو عباسیہ کے خلفاء بادشاہوں کی طرح آپ کو بھی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس بات کا تو بین ثبوت مل گیا نا کہ آپ یزیدی بھی ہیں، کیونکہ آپ یزید کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر یزید کی حمایت کرتے، یزید تو فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، تارک الصلاۃ تھا، تارک الصوم تھا، وحی کو نہیں مانتا تھا، رسول خدا کو نہیں مانتا تھا، انکار کرتا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس آپ مکہ اور مدینہ میں بیٹھے ہیں، جا کے قبر رسول پہ جا کے آپ حلفاً یہ بیان دیں کہ یزید نے قبر رسول کی حرمت کو زائل نہیں کیا، کعبے کو غلاف کو آگ نہیں لگائی، منجنیق سے کعبے پہ حملہ نہیں کیا۔
آپ صحابہ کے صحبت کا، اس کی محبت کا دھم بھرتے ہیں. کتنے صحابہ کو مدینہ میں قبر رسول پر یزید نے قتل کیا، کتنی صحابیات جو باکرہ کنواری لڑکیاں تھیں صحابہ رسول کی بیٹیاں، ان کے ساتھ یزیدی فوج نے بحکم یزید جا کے گناہ کیا، اور اس کے بعد کتنے بچے آپ جیسے پیدا ہوئے، اور کتنے بچے جو ان مستورات سے ظاہر ہوئے وہ یزید کی فوج کے زنا کے سلسلہ میں. ان کی ایک کڑی آپ بھی ہیں جو یقیناً آپ حلال راستے سے آپ کا وجود ماضی وجود میں نہیں آیا، کیونکہ یا علیو لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافقون. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اے علی، تجھ سے محبت وہی رکھے گا کہ جس کی ولادت میں طہارت ہے، تجھ سے نفرت وہی رکھے گا کہ جس کی ولادت میں نجاست ہے.